بے حیائی کیا ہے، پہلے اسے مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حیا کے مقابل میں اس کی ضد میں بے حیائی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حیا کہتے ہیں کسی کے ناپسندیدہ افعال سے اس کے سامنے بچنے کو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور جس کو ناپسند ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے اس چیز سے بچنے کو حیا کہتے ہیں۔ اور بے حیائی مطلب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس کے ناپسندیدہ کاموں کو اسی کے سامنے انجام دینے کا نام بے حیائی کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں حیا کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، اور اس میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا ایمان کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہاں تک اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل اور مضبوط تر ہوگا، اور جس میں بے حیائی ہوگی اس میں ایمان اتنا زیادہ کم سے کم، کمزور سے کمزور تر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، حیا یعنی ایسا کام جو لوگوں کے درمیان ناپسندیدہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حیا کہلاتا ہے۔ اور جو جتنا حیا دار ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ایمان والا ہے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد جو ہے اگر اپنے جسم کے اوپر کا حصہ کھول کر کے غسل کریں تو مردوں کے لیے یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ مرد گرمی کے موسم میں کرتا بھی اتار لیتے ہیں، بنیان بھی نکال لیتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں، کوئی حرام نہیں، بلکہ یہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیں کہ آپ کی قوم میں یہ طریقہ رائج تھا کہ لوگ جو ہیں اپنے کپڑے اوپر کے نکال کر دریا پہ غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کبھی اپنے اوپر کا کرتا نکال کر بھی غسل نہیں کیا، اس لیے کہ حیا آپ میں اتنی جو تھی۔ تو قوم ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچیں اپنی ہوتی ہے، لوگوں کی فکر اپنی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی چیز کو چھپاتا ہے تو لوگ اچھا گمان کرنے کی بجائے بدگمانی کرتے ہیں، اور بدگمانی گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے بھی اچھا گمان کرے اور اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان کریں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان کرتے ہیں اسی کے مطابق میں ان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ بندوں کے ساتھ بھی بدگمانی حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اوپر کے کپڑے بھی اتارتے نہیں تھے اور اسی انداز سے غسل کرتے تھے، یا اگر اوپر کے کپڑے یعنی کرتا شریف اتارنا ہوتا تو آپ لوگوں سے چھپ چھپا کر غسل کرتے تھے۔ تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے اس بات کو پھیلا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی عیب ہے، اسی لیے حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھپ چھپ کے غسل کرتے ہیں یا ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتے. اگر ان کے بدن میں عیب نہ ہوتا تو یقیناً یہ جو ہے ہمارے سامنے جیسے ہم کپڑے اتارتے ہیں. لیکن ان بے حیاؤں کو کون سمجھائے کہ نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ با حیا ہوا کرتا ہے, اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نہ اخلاق میں کوئی عیب دیتا ہے, نہ کردار میں کوئی عیب دیتا ہے, نہ صورت میں کوئی عیب دیتا ہے, نہ سیرت میں کوئی عیب دیتا ہے. نبی اپنے زمانے میں بے عیب ہوا کرتا ہے, بلکہ اپنے زمانے میں نہیں ہر زمانے میں بے عیب ہوتا ہے. نہ اس کے جسم میں عیب, نہ اس کے نام میں عیب, نہ اس کے نسب میں عیب, نہ اس کی سیرت میں عیب, نہ اس کی صورت میں عیب. اب بتاؤ اسی کو بے مثلیت نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی لیے دیکھیں انبیاء کا نسب بھی بے عیب ہوتا ہے, ان کے نام بھی بے عیب ہوتے ہیں. اسی لیے آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک آپ سارے نبی کے نام دیکھ لیں, زمانے میں سب سے خوبصورت نام پیغمبر کا ہوا کرتا ہے, زمانے میں سب سے حسین نام پیغمبر کا ہوا کرتا ہے.